بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ المشہور ان النبی من اوحی الیہ بشرع وان امر بالتبلیغ ایضا فرسول واطلاق النبی علی کل حقیقۃ واطلاق الرسول مجاز۔ دیکھیے، آج کے سبق میں نبی اور رسول کی تعریف کریں گے، ان کے درمیان فرق ہے یا فرق نہیں ہے، یہ پوری بحث آج کے سبق میں کریں گے۔ کہتے ہیں کہ مشہور قول یہ ہے نبی اور رسول کی تعریف میں کہ نبی وہ ہے جس کی جانب شرع کی وحی کی گئی ہو، وَإِنْ أُمِرَ بِالتَّبْلِيغِ أَيْضًا، اور اگر اسی کے ساتھ ساتھ اسے تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا ہو، فَرَسُولٌ، تو وہ رسول ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ نبی یا رسول دونوں اس بات میں مشترک ہیں کہ دونوں کی جانب اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، فرشتے کے ذریعے یا بغیر فرشتے کے ڈائریکٹ ان کو اپنا کلام سناتا ہے۔ اب دونوں میں فرق یہاں آ کر کے ہو جاتا ہے کہ اگر جن امور کی وحی کی گئی ہے اس نبی کی طرف، اگر اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہو کہ وہ خاص اس وحی کی، ان احکام کی جو خاص اس کے اوپر کی گئی ہے، اس کی تبلیغ بھی کرے امت کے اندر، امت میں لوگوں کو اس پر عمل کروائے، تو اسے رسول کہتے ہیں۔ اور اگر وحی تو کی گئی ہے مگر جن باتوں کی وحی کی گئی ان باتوں کی تبلیغ کا حکم اسے نہیں دیا گیا، بلکہ اس سے پہلے جو نبی آیا، جو رسول آیا تھا، اسی کی شریعت کی تبلیغ وہ کرتا ہے۔ تبلیغ کا حکم دینا یا نہ دینے کا مطلب کیا ہوا کہ خود اس کے اوپر جو وحی کی گئی ہے اس کی تبلیغ کا حکم دینا یا اس کی تبلیغ کا حکم نہ دینا۔ تو اگر اس کی تبلیغ کا حکم اسے نہیں دیا گیا، اب رہی بات کہ نبی ہے تو نبی کی بعثت ہی اس لیے ہوتی ہے کہ امت میں جائے، قوم میں جائے اور لوگوں کو اللہ کی دین کی باتیں بتائے، تو تبلیغ تو کرے گا ہی۔ تو یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ حکم نہ دیا گیا ہو تبلیغ کا، اس کا مطلب ان احکام کی تبلیغ کا حکم نہ دیا گیا ہو جو خاص اس نبی کے اوپر وحی کی گئی ہے، تو اسے نبی کہیں گے۔ یعنی اس کا کام کیا ہوگا کہ اس پر جو احکام وحی کی گئے ہیں ان کی تبلیغ نہیں کرے گا، بلکہ امت میں تبلیغ انہی احکام کی کرے گا جو احکام اس سے پہلے کسی رسول پر نازل ہوئے تھے، اور رسول جو ہوگا تو وہ ان احکام کی تبلیغ کرے گا جو خود اس کے اوپر نازل ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے، مشہور یہ ہے کہ نبی وہ ہے جس کی جانب شریعت کی وحی کی گئی ہو، اور اگر اس کی تبلیغ کا بھی حکم دے دیا گیا ہو تو وہ رسول ہے، ورنہ صرف نبی ہے۔ وَإِطْلَاقُ النَّبِيِّ عَلَى كُلٍّ حَقِيقَةٌ، اور ہر ایک کے اوپر، نبی ہو یا رسول، ہر ایک کے اوپر نبی کا اطلاق یہ حقیقت ہے، اس اعتبار سے کہ وحی کی اس کی جانب وحی کی گئی ہوتی ہے، جس کی جانب وحی کی گئی ہو وہ نبی ہوتا ہے۔ تو اس لیے رسول پر نبی کا اطلاق حقیقت ہے کیونکہ اس کی جانب وحی کی جاتی ہے، نبی پر بھی اطلاق حقیقت ہے کہ وحی کی جاتی ہے، اس بات میں دونوں مشترک ہیں۔ اب کبھی رسول کا اطلاق نبی پر کر دیا جاتا ہے تو یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اس سے تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا، خود اپنی وحی کی۔ وَإِطْلَاقُ الرَّسُولِ مَجَازٌ، اور رسول کا اطلاق نبی کے اوپر، رسول کا اطلاق مطلب رسول کا اطلاق نبی کے اوپر، رسول پر تو ہوگا ہی، وہ حقیقت ہوگا رسول پر، لیکن رسول کے لفظ کا اطلاق نبی کے اوپر جو رسول نہ ہو یہ مجاز ہے، اس معنی کر کے کہ اسے بھیجا گیا ہے۔ چلیے، فی المطالب الوفیہ، علامہ عبدالغنی نابلسی کی مطالب وفیہ میں یہ تفصیل ہے۔ الوحی قسمان، وحی کی دو قسمیں ہیں۔
جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اسماعیل دہلوی کے کلام کا جو ترجمہ کیا تھا اس میں، کہ ایک ہے وحی نبوت، وحی النبوت و یختص بہ الانبیاء دون غیرہم۔ وحی نبوت وہ ہے کہ جس کے ساتھ انبیاء خاص ہوتے ہیں نہ کہ دوسرے لوگ، یعنی وحی نبوت کے ساتھ انبیاء ہی خاص ہیں، دوسرے کوئی وحی نبوت نہیں ہوتی ہے۔ قال تعالی، اب اس پر دلیل، اللہ تعالی نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، حضور کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے محبوب تم ان لوگوں سے کہہ دو جو تمہاری نبوت کو نہیں مانتے ہیں، کہہ دو کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، میری جانب وحی کی جاتی ہے۔ دیکھیں انسان ہوں کہنے کے بعد کیا فرمایا کہ کہو کہ میری جانب وحی کی جاتی ہے، یعنی یہی وحی کو فارق قرار دیا اللہ نے کہ وحی کا آنا یہی عام انسان اور خاص انسان یعنی نبی کے درمیان فارق ہے۔ وحی اگر آئے تو وہ نبی ہے، اور وحی نہ آئے تو ایک عام انسان ہے، غیر نبی ہے۔ فجعل الفارق الوحی، تو دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر نبی اور غیر نبی کے درمیان فرق کرنے والی چیز وحی کو قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وحی نبی کے ساتھ خاص ہے۔ فہو النبوۃ، پس وحی نبوت ہے، تو وہ وحی نبوت ہے۔ وقال، اور دوسری آیت میں فرمایا ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے اے محبوب تم سے پہلے نہیں بھیجا مگر ایسے مردوں کو جن کی جانب ہم وحی کرتے تھے۔ تو دیکھیے اس میں بھی کیا ہے کہ وحی کے ساتھ خاص کیا گیا، اچھا مرد کے ساتھ بھی خاص کیا گیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی جو ہوگا وہ مرد ہی ہوگا، عورت نہیں ہو سکتی ہے، اور نبی جو ہوگا اس کی جانب وحی ہوگی۔ یہ ہو گئی وحی نبوت۔ وہ وحی الہام، اور دوسری قسم وحی الہام ہے۔ وَيَكُونُ لِغَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ، اور یہ وحی الہام غیر انبیاء کو ہوتی ہے۔ چلیے، یعنی الہام جو ہے غیر انبیاء کو بھی ہوتا ہے، اولیاء کو۔ وَنَقَلَ اللاقانی التصریح عن العز بن عبد السلام بأن النبوة هي الإيحاء، اور شیخ ابراہیم لاقانی متوفی 1041 ہجری، یعنی 11ویں صدی ہجری کے ہیں یہ، تو انہوں نے شیخ ابراہیم لاقانی نے، یہاں لاقانی لکھا ہے مگر کتابوں میں آپ کو عربی لقانی ملے گا، شیخ ابراہیم لاقانی نے عز بن عبد السلام، ایک بڑے عالم گزرے ہیں جو 7ویں صدی ہجری کے ہیں، سن 660 ہجری میں وفات ہوئی ہے، ان سے نقل کیا ہے امام لاقانی نے یہ بات کہ نبوت ہی الایحاء، بأن النبوۃ ہی الایحاء، کہ نبوت وہ وحی کیا جانا ہے۔ تو دیکھیے اس میں بھی کیا ہے، نبوت کو وحی کے ساتھ خاص کیا ہے۔ وقال السنوسی فی شرح الجزائریہ، اور امام محمد بن یوسف سنوسی جو متوفی سن 895 ہجری، انہوں نے قصائد جزائریہ کی شرح میں لکھا ہے، قصیدہ جزائریہ ایک کتاب تھی اور اس کی شرح آپ نے کی ہے، تو اس میں یہ کیا ہے، مرجع النبوت عند اہل الحق الى استفاء اللہ تعالی عبدا من عبادہ بالوحی الیہم۔ دیکھیے اس میں بھی وہی چیز ہے کہ نبی کے لیے وحی خاص ہے، کہ نبوت کا مرجع اہل حق کے نزدیک، کہ نبوت کا جو نتیجہ ہوگا کہ اگر نبی ہوگا تو اس کے لیے یہ چیز لازم ہے، نبوت کا مرجع اور اس کا نتیجہ اہل حق کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو اس کی جانب وحی کے ساتھ خاص کر لے، چن لے۔ دیکھیے وحی کو نبوت کے خاص خواص میں سے شمار کیا۔
فالنبوۃ اختصاص بسماع وحی من اللہ بواسطۃ الملک او دونہ، پس نبوت یہ اللہ کی جانب سے فرشتے کے واسطے سے یا بغیر واسطے کے وحی کو سننے کے ساتھ خاص ہونا ہے۔ کہ نبوت کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کی جانب سے بلا واسطہ یا بواسطہ ملک اللہ کی جانب سے وحی کو سنے، تو یہ نبوت ہوگی۔ فَإِنْ أُمِرَ مَعَ ذَلِكَ بِتَبْلِيغِهِ فَرَسُولٌ، پس اگر اسی کے ساتھ ساتھ یعنی وحی کیے جانے کے ساتھ ساتھ اس وحی کی تبلیغ کا بھی حکم دیا گیا ہو تو وہ رسول ہے۔ نبی بھی تبلیغ کرے گا، تبلیغ کے لیے آتا ہی ہے، لیکن مراد یہاں پر کیا ہے کہ اس وحی کی تبلیغ نہیں کرے گا اگر خالص نبی ہے جو اس کے اوپر کی جائے گی، بلکہ اس سے پہلے جو نبی اور رسول آیا ہوگا اس کی شریعت کی وہ تبلیغ کرے گا، اس کے خلاف نہیں رہے گا۔ اور اگر خود اس کے اوپر جو وحی کی جا رہی اس کی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہو تو وہ رسول ہے۔ چلیے، وفی شرح المسایرۃ لابن ابی الشریف، مسایرہ یہ علامہ ابن حمام کی کتاب ہے جو علم کلام میں ہے، اس کی شرح ہے المسامرہ فی شرح المسایرہ، یہ ان کے شاگرد ابن کمال ابن ابو الشریف کی ہے، تو اس کی عبارت یہاں پر نقل کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی نبی اور رسول کے درمیان فرق کے بارے میں فرق ہے کہ نہیں اس کے بارے میں اقوال ذکر کیے ہیں۔ تو کمال ابن ابو الشریف کی کتاب شرح مسایرہ یعنی مسامرہ شرح مسایرہ میں ہے، قد تحصل فی معنی النبی والرسول ثلاثۃ اقوال، پس نبی اور رسول کے معنی کے بارے میں 3 اقوال سامنے آئے، 3 اقوال پیدا ہوئے۔ الفرق بینہما بالامر بالتبلیغ وعدمہ، پہلا قول دونوں کے درمیان فرق کا ہونا ہے تبلیغ کے امر کے ذریعے اور تبلیغ کے عدم امر کے ذریعے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلا قول یہ ہے کہ دونوں کے درمیان فرق ہے وہ اس طرح سے کہ رسول اگر ہے تو اس وحی کی تبلیغ کا بھی حکم دیا جائے گا، اور اگر تبلیغ کا حکم نہ دیا جائے تو پھر وہ نبی ہے۔ اس طرح سے دونوں کے درمیان فرق ہے، تو یہ قول کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْأَوَّلُ الْمَشْهُورُ، اس طرح سے فرق کا جو قول ہے یہ پہلا قول ہے جو مشہور ہے لوگوں میں۔ اچھا، اب دوسرا قول وَالْفَرْقُ بِأَنَّ الرَّسُولَ مَنْ لَهُ شَرِيعَةٌ وَكِتَابٌ او نسخ لبعض شریعت متقدمۃ علی بعثتہ، دوسرا قول فرق کرنا ہے دونوں کے درمیان اس طور پر کہ رسول وہ ہے جس کے پاس نئی شریعت اور کتاب ہو، یا یہ کہ جو اس کی بعثت سے پہلے کی شریعت ہے، بعض شریعت متقدمۃ علی بعثتہ، یا اس کی بعثت سے پہلے کی جو شریعت ہے اس کے کچھ احکام کو نسخ کرنے کا حکم ہو، اسے منسوخ کرنے کا حق ہو اسے، تو وہ کون ہے؟ رسول ہے۔ اور جس کے اندر یہ چیز نہ ہو وہ نبی ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، اسی سے آپ سمجھ لیجئے۔ تو دوسرا قول کیا ہو گیا؟ دوسرا قول یہ ہے کہ نبی رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس نئی شریعت اور نئی کتاب ہوتی ہے، یا یہ کہ کم سے کم گزشتہ جو شریعت آئی ہے اس کے کچھ احکام کو وہ منسوخ کرتا ہے، اس کی جگہ پر نئے احکام لاتا ہے، پورے طور سے نہ صحیح کچھ ہی کو کرے تو وہ رسول ہے۔ اور جو بالکل اس طرح کا نہ کرے، نہ اس کے پاس شریعت ہو نہ کتاب ہو، بلکہ گزشتہ کسی رسول کی شریعت ہی کی تبلیغ وہ کر رہا ہو بغیر کچھ کمی اس کے اندر نسخ کیے ہوئے، تو وہ نبی ہے۔ یہ دوسرا قول ہو گیا۔ وَقَوْنُهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ، اور تیسرا قول وَقَوْنُهُمَا سے یہ تیسرا قول ہے، اور تیسرا قول نبی اور رسول کا ایک معنی میں ہونا ہے، یعنی تیسرا قول کیا ہوگا؟ کوئی فرق نہیں، نبی رسول دونوں ایک ہی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي عَزَاهُ الْمُصَنِّفُ لِلْمُحَقِّقِينَ،
شرح مسائرہ والے یعنی کمال ابن ابو شریف کہتے ہیں اپنے ماتن علامہ ابن حمام کے بارے میں کہ اور یہ وہ قول ہے جس کی نسبت مصنف یعنی علامہ ابن حمام نے محققین کی جانب کی ہے، یعنی یہ کہا ہے کہ یہ قول اتحاد والا یہ محققین کا قول ہے۔ وہو یقتضی اتحاد عدد الانبیاء والرسول، اور یہ قول انبیاء و رسول کی تعداد کے متحد ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ بھئی جتنے انبیاء ہیں وہی رسول بھی ہیں، جو رسول ہیں وہی انبیاء بھی ہیں، کچھ بھی کے نام بدل دیجئے یہ مطلب ہوا اس کا یعنی کوئی تعداد میں فرق نہیں ہوگا۔ ولا یخفا مخالفت ذالک، کہتے ہیں شارح ولا یخفا مخالفت ذالک للوارد فی حدیث ابی ذر الذی قدمناہ، کہ مخفی نہیں ہے اس قول کا اس حکم کے مخالف ہونا جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں وارد ہے، جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یعنی شرح مسائرہ ہی میں جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے نبی اور رسول میں فرق ہے، نبی اور رسول دونوں متحد نہیں ہیں۔ ابھی فی الحال میرے سامنے وہ حدیث نہیں ہے، لیکن اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس حدیث کا مفہوم یہی ہوگا کہ نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے۔ تو اب یہ جو علامہ ابن حمام نے محققین کی جانب یہ اس قول کی نسبت کی کہ یہ قول اتحاد والا محققین کا ہے، تو اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ قول مخالف ہے اس قول کے یا اس موقف کے جو حضرت ابو ذر کے بارے میں یہاں پر لگتا ہے لفظ حدیث چھوٹا ہوا ہے۔ حضرت ابو ذر کی حدیث میں جو وارد ہے اور جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس کے یہ مخالف ہے۔ تو گویا یہ جو شاگرد ہیں کمال ابن ابی شریف یہ اپنے استاد علامہ ابن حمام کہ اس قول کی تردید کرتے ہیں جس کو انہوں نے محققین کا قول مان لیا ہے، گویا ایک طریقے سے اس پر اطمینان بھی کیا انہوں نے۔ وفی التحفۃ بعد ذکر الحدیث وبما ذکر التصریح من تغایر النبی والرسول تبین غلط من زعم اتحادہما فی اشتراط التبلیغ۔ اور تحفہ میں ہے، تحفہ یہ بھی شیخ لاکانی کی کتاب ہے، حدیث میں ہے۔ تحفہ میں اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد ہے، یعنی اسی حدیث ابو ذر کو ذکر کرنے کے بعد ہے، یعنی شیخ لاکانی نے اس میں لکھا ہے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد وبما ذکر التصریح، التصریح یہ صفت ہے ما کی، ما اس میں موصول، ذکر یہ اس کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر موصوف ہوگا، التصریح یہ اس کی صفت ہوگا کہ جو ذکر کیا گیا ہے، جو صراحت ذکر کی گئی ہے، اس صراحت سے جو صراحت ذکر کی گئی ہے کس کے بارے میں؟ نبی اور رسول کے باہم متغیر ہونے کے بارے میں۔ یہ من جو آیا ہے یہ من بیانیہ نہیں ہے، ماں کا بیان مت سمجھیے گا بلکہ یہ اگر یہ تصریح کا لفظ نہیں ہوتا تو پھر ایسی صورت میں یہ من بیانیہ ہو جاتا، ماں کی کا بیان ہو جاتا، لیکن یہاں پر تصریح آ گیا ہے تو من یہ فی کے معنی میں ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے دیکھیے حاشیے میں اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ یہ جو من ہے یہ فی کے معنی میں ہے، یہ اس شرط پر فی کے معنی میں مانا جائے گا جبکہ یہ ثابت ہو کہ مصنف نے یہاں پر من ہی لکھا ہے، ورنہ ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر فی کا لفظ تھا مگر کاتب نے غلطی کر دی ہے، تحریف کر دی ہے۔ بہرحال کیا ہوگا؟ رسول اور نبی کے باہم متغیر ہونے کے بارے میں جو صراحت ذکر کی گئی اس سے ظاہر ہو گیا، تبینہ کیا ظاہر ہو گیا؟ غلط و منظامہ اتحادہما فی اشتراط التبلیغ، ان لوگوں کا غلط ہونا جنہوں نے نبی اور رسول کے تبلیغ کی شرط کے معاملے میں متحد ہونے کا گمان کیا ہے۔ یعنی جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ نبی یا رسول دونوں کے دونوں کو تبلیغ کا حکم ہوتا ہے، یعنی اپنی اپنی شریعت کی تبلیغ کا حکم ہوتا ہے اپنی اپنی وحی کی، دونوں کے لیے شرط ہے، تو پھر اس مذکورہ تفصیل سے واضح ہو گیا ان لوگوں کا کہ قول کا غلط ہونا
جنہوں نے اس طرح کا قول کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے انہوں نے یہ ظاہر کیا ہوگا، ذکر کیا ہوگا کہ نبی اور رسول میں یہ فرق ہے کہ نبی جو ہے، نبی کو حکم نہیں ہوتا ہے کہ اپنے اوپر کی جانے والی وحی کی تبلیغ کرے، ہاں البتہ رسول کو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اس کی تبلیغ کرے۔ اب کوئی اگر اس کے خلاف کرے کہ نہیں دونوں کو تبلیغ کا حکم ہوتا ہے اپنی اپنی اس کا، تو پھر وہ غلط ہے۔ وَاسْتَرْوَحَ ابن حمام مع تحقیقہ فی نسبت ذالک الغلط للمحققین، اور استروح اطمینان کر لینا، آرام سے بیٹھ جانا۔ علامہ ابن حمام نے اپنے محقق ہونے کے باوجود اس غلط چیز کی نسبت محققین کی جانب کرنے میں اطمینان کر لیا ہے، یعنی بالکل مطمئن ہو گئے ہیں کہ یہ جو بات ہے متحد ہونے والے یہ محققین کا قول ہے، محققین کی جانب نسبت کر دی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے یہ بھی کہا، وقال اور کہا، ان الذی فی کلام محققی ائمۃ الاصلین وغیرہما، اصلین دو اصل سے مراد اصول دین یعنی علم کلام اور اصول فقہ، دونوں کو اصلین کہتے ہیں۔ کیا کہا؟ اور یہ کہا نسبت کی محققین کی جانب، یہ قول محققین کا ہے، اور پھر آگے چل کر کے کہا کہ اور وہ بات جو اصلین وغیرہ یعنی علم کلام اور علم اصول فقہ اور ان کے علاوہ دیگر کتابوں کے دیگر فنون کے ائمہ محققین کے کلام میں ہے، وہ اس اتحاد کے خلاف ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس اتحاد کے خلاف ہے۔ وَأَيُّ مُحَقِّقِينَ خِلَافُ هَؤُلَاءِ، اور ان لوگوں کے خلاف کون محققین ہیں، یعنی جو اس اتحاد کے خلاف کی بات کر رہے ہیں وہ محقق کہے جانے کے لائق نہیں ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں، بلکہ جنہوں نے اتحاد کا قول کیا ہے وہ محققین ہیں۔ ثم رأيت تلميذه الكمال ابن ابی الشریف اشار للرد علیہ ببعض ما ذکرت، پھر میں نے ان کے شاگرد کمال ابن ابو الشریف کو دیکھا، وہی شرح مسائرہ میں، کہ انہوں نے انہی بعض چیزوں کی باتوں کے ذریعے جو میں نے ذکر کی، اوپر جو بعض چیزیں میں نے ذکر کی حدیث وغیرہ کو ذکر کر کے، انہی بعض چیزوں کے ذریعے جو میں نے ذکر کی ہیں، اپنے استاذ یعنی علامہ ابن حمام کی جو بحث ہے اس بحث کے رد کرنے کی جانب اشارہ کیا، یعنی اشارتاً انہوں نے اس کا رد کیا ہے۔